الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ابر رحمت تیرے مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ ایک مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ رات کا خاصا حصہ گزر چکا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں جاگنا پڑ رہا ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمیں جگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے درد نے رلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، تیرے درد نے رلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا یہ کرم ہی ہے جو ہمیں جاگنے کی بھی توفیق عطا فرما رہے ہیں اور اپنی برکت والی محفل میں آنے کی بھی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ وہ جسے چاہیں جہاں سے چاہیں جب چاہیں اور جتنا چاہیں نواز دیں۔ وہ کرامت بھی ہیں، وہ امانت بھی ہیں، وہ دیانت بھی ہے، وہ صداقت بھی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ تمام چیزوں کا، تمام اچھائیوں کا مجموعہ بھی ہے۔ آج مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا ہم عرس پاک اس لیے نہیں منا رہے ہیں کہ ہم ان کا عرس منا رہے ہیں، ہم تو ان کی مجلس میں اس لیے آیا کرتے ہیں کہ اگر بڑوں کی نظر کرم ہو جائے تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار رہے گا انشاءاللہ۔ ان کا حال تو یہ کہ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے کہ آل رسول نے باقاعدہ بشارت عطا فرمائی اور بظاہر دنیا کو ایسا محسوس ہوا کہ روح نکل گئی ہے اور اب آپ کے جسم اطہر کو نہلایا جا رہا ہے۔ بتانے والے، روایت کرنے والے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ کپڑے کا ایک حصہ جب اٹھنے لگا تو وہیں پر پکڑ لیا اور اس وقت تک پکڑے رہے جب تک کہ مکمل غسل نہ ہو گیا۔ جہاں تک ابھی نہلانے والوں کی نگاہ نہیں پہنچ رہی ہے، مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی نگاہ پہنچ رہی ہے۔ زمانہ نے دیکھا تھا نگاہیں جب بند ہیں تو دیکھ کہاں سے رہے ہیں، تو بات اتنی سی ہے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کا نظارہ کرتے ہیں، جب دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آنکھیں کھولتے نہیں ہیں بلکہ آنکھوں کو بند کر لیا کرتے ہیں۔ نوازنے کے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں۔ آپ پیر کامل بھی ہیں، عالم، اور ایسے عالم کہ اس زمانے میں ویسا عالم ملے نہیں۔ عالم تو ایسا عالم کہ اس زمانے میں کوئی ایسا عالم ملے نہیں۔ خود بڑے بڑے اس وقت کے علماء حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے اور خوف کا یہ عالم رہتا کہ کسی کی زبان کھلا نہیں کرتی۔ جب مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کچھ ارشاد فرماتے تب جی حضور کہہ کر کے کوئی آگے بڑھتا، اور جب سوال کے لیے ارشاد فرماتے کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے، تو اس وقت کے عوام نہیں بلکہ خواص آتے تھے اور جو پوچھتے تھے وہ بالمشافہت جواب بھی لے کر کے چلے جایا کرتے تھے، فوراً جواب بھی لے کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے اخلاق کریمہ ایسے اخلاق کریمہ کہ آپ ظاہراً کسی پہ ناراض نہیں ہوتے، ہاں خلاف شرع اگر کوئی چیز دیکھ لی تو اسے بالکل برداشت نہیں فرماتے۔ یہاں تک کہ حضور سید شاہد میاں علیہ رحمت و رضوان جو خلیفہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے کبھی زندگی میں کھانا طلب نہیں کیا، زندگی میں کبھی کھانا طلب نہیں کیا، ہاں
جب وہ بھوک برداشت سے باہر نہیں ہوتی تو آپ ارشاد فرماتے کہ دیکھ لو گھر میں کیا پک رہا ہے. یہ نہ فرماتے کہ جو پک گیا ہے لے کر کے آؤ، یہ فلانی چیز پکاؤ. آپ نے کبھی اپنے نفس کے لیے کھایا ہی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن ایسے ہوتے جس میں آپ کپڑے تبدیل فرماتے. ایک جمعے کا دن تھا اور ایک منگل کا دن تھا. اس دن یہ 2 دن ایسے تھے جب مفتی اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ عام دنوں میں کپڑوں کو تبدیل فرمایا کرتے، اور یہ نہیں فرماتے کہ یہ لے جاؤ یہ گندا ہو گیا اور دھل کر کے لاؤ، دوسرا لاؤ، اچھا کپڑا لاؤ. یہ کبھی نہیں. عالم اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ خوبصورتی عطا فرماتا ہے کہ بغیر کپڑوں میں بھی وہ پوری دنیا میں چمکتا رہتا ہے. بغیر کپڑوں کے بھی پوری دنیا میں وہ چمکتا رہتا ہے. جب گندے ہو جاتے، یا گندے تو ہم بول نہیں سکتے، لیکن جب زیادہ دن ہو جاتے تو حضور فرماتے کہ کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے کپڑا تبدیل کر لینا چاہیے. گھر والے سمجھ جاتے کہ آج کپڑوں کے تبدیل کرنے کا دن ہے، اور فوراً ہی کپڑا حاضر کر دیا جاتا. آپ غسل فرماتے اور اس کے بعد کپڑوں کو تبدیل فرما دیا کرتے. اپنے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں. اور زمانے نے دیکھا تعویذ لینے والے، پھونکوانے والے، کیسے مریض جن کا مطلب کہیں کوئی شفا کی امید نہ ہو، وہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آتے، اور کوئی وقت نہیں رہتا. رات کے 2 بجے 3 بجے صبح کے وقت بھی لوگ حاضر رہتے. آپ نے کبھی منع نہ فرمایا. ایک جلسے میں آپ تشریف لے گئے تھے، اور آپ سے مانگنے والے، دیکھیے ایک ادب کا طریقہ بھی ہوتا ہے. ایک ادب کا طریقہ بھی، ہر وقت چلتے پھرتے آدمی سے نہیں مانگنا چاہیے. لیکن مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی عادت کریمہ ایسی، جو جہاں مانگ دیتا وہیں عطا فرما دیتے. جو جہاں مانگ دیتا. ولی اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا. ولی اپنے در کا دروازہ، در جو ہے وہ کسی کے لیے بند نہیں کیا کرتا. ایک جلسے میں چلتے اچھا وہ وقت ایسا تو نہیں تھا کہ اس زمانے میں بہت زیادہ فلائٹ سے سفر کیا جائے، بہت زیادہ. آپ کو پتا ہے مفتی اعظم علی رحمت اللہ رضوان کو ایک مرتبہ آپ کے زمانے میں جہاز میں بٹھایا گیا، فلائٹ میں بٹھایا گیا. آج ہم اور آپ جو بیٹھتے ہیں وہ اپنی خواہش کے لیے بیٹھتے ہیں. خواہش کے لیے بیٹھتے ہیں کہ ہاں اڑے گی، رن وے پہ رہے گی، بہت تیزی ہوگی. ایک الگ سی خواہشیں ہوا کرتی ہیں کہ ہم جہاز میں بیٹھے ہیں. ایک الگ خواہشیں ہوا کرتی ہیں. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو فلائٹ میں بیٹھایا گیا. اترنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضور سواری کیسی ہے؟ اللہ اکبر مسکرا کر کے جواب دیا، ہاں اچھی اس لیے ہے کہ نماز کی پابندی ہو جاتی ہے. اس لیے اچھی نہیں ہے کہ بہت تیز چلتی ہے. ہاں اس لیے اچھی نہیں ہے کہ بہت اے سی وغیرہ، اس زمانے میں بھی اے سی تو تھی. ہاں آج کے زمانے میں جہازوں میں اور پلین میں، فلائٹ میں اتنی سہولتیں نہیں جتنی اس زمانے میں. آج کے زمانے میں تو لوگوں نے سستا کر دیا، ورنہ حال تو ایسا بکاؤ ہو چکا ہے. جو آدھے لیٹر کی بوٹل یہاں 10 روپے میں ملے، ایئرپورٹ میں 40 کی ملے، اور اڑ جائے تو پھر 80 اور 100 کی ملے. مطلب جتنا اوپر لے جائیں گے اتنے دبا کر کے گردن آپ کی کاٹیں گے. مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا نظریہ تو دیکھو، اپنے نفس کے لیے نہیں بیٹھے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں. پوچھا کہ حضور سواری کیسی ہے؟ ارشاد فرماتے سواری اس لیے اچھی ہے کہ اس سے نماز قضا ہونے سے بچ جاتی ہے. یہ خوبی اگر پائی جا رہی ہے تو سواری اچھی ہے، ورنہ اچھی نہیں ہے. نفس کے لیے کوئی کر رہا ہے تو وہ اچھی نہیں ہے. فرماتے جلسے میں گئے اور واپس ہوتے ہوئے کسی آدمی نے چلتے گاڑی میں، اچھا وہ بھی سفر ہوتا تھا کہ اس میں عام طور پر ایک بیل گاڑی میں یا گھوڑا گاڑی میں، تانگا جس کو کہا جاتا ہے، اس میں، یا پھر آپ حضرات بریلی شریف گئے، وہ جو رکشہ ہوتا تھا، اب تو موٹر والا رکشہ ہو گیا. پہلے تو وہ پیر سے ہی چلایا جاتا تھا، وہی رکشہ تھا، اور اسی پہ چلتے آدمی تعویذ طلب کر لیتے. ایک مرید نے بہت زور سے جھڑک دیا کہ تم کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جانے کا وقت، اس وقت تم تعویذ مانگ رہے ہو. اللہ اکبر. آپ نے اپنے مرید کو بہت زور سے ڈانٹا، آنکھیں ڈبڈبا گئی. ارشاد فرمایا مخلوق خدا کو لوٹایا نہیں جاتا. آنکھیں ڈبڈبا گئی. ارشاد فرمایا مخلوق خدا کو لوٹایا نہیں جاتا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو ہمارے دروازے پر بھیج دے رہا ہے. اتنا بڑا وقت ولی بول رہا ہے، اتنے بڑے وقت ولی بول رہے ہیں جو خود ولی ہیں،
اور یہ بول رہے ہیں کہ اگر مخلوق خدا ہمارے دروازے پر آ جائے تو ہماری اس میں کوئی وجاہت اور ہمارا اپنا کوئی کردار نہیں ہے. یہ وہ بول رہے ہیں جو اس زمانے کے سب سے بڑے ولی مانے گئے, یہ وہ بول رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا درس ہے, عبرت ہے, اور ہمارے لیے بہت بڑا یہ ایک سبق ہے کہ اگر مخلوق خدا کسی کے دروازے پر آ جائے, ہمارے دروازے پر آ جائے, تو ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مانگنے والے ہیں جو ہمارے دروازے پر آ گئے. ہم کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے ہماری محبت کو ان کے دل میں ڈال دیا تبھی تو ہمارے دروازے پر آئے. یہاں مانگنے والوں کا ہی ہمارے اوپر کرم ہے, دینے والوں کا کوئی کرم کیا ہے؟ اللہ رب العزت جس سے چاہے عطا فرما دے. مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا معاملہ ایسا قریبی اور ایسا قریبی, ہاں جب شریعت کی بات آ جایا کرتی تو کبھی آپ معاف نہیں فرمایا کرتے. ایک ادب بھی ہوتا ہے نا, مریدوں کی جماعت میں آپ تشریف فرماتے ہیں. آج بہت سارے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں نا, حضرت ایسا نہیں ویسا کر لیتے ہیں. بہت آسانی کے ساتھ یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ایسا نہیں ویسا کر لیتے ہیں. مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کہیں جانے والے تھے, کسی سواری سے سفر کرنے والے تھے, آپ ابھی انتخاب فرما رہے تھے اور آپ کے ایک مرید نے بیچ میں اٹھ کر کے بول دیا کہ حضور ایسا نہیں ویسا کر لیتے ہیں, اسے ایسے ایسے کر لیتے ہیں. آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا پیر مجھ کو نہیں تم کو ہونا چاہیے تھا. یہ طنز تھا, یہ طنز تھا. کیا کہ جب بڑے بات کریں تو چھوٹوں کو بولنے کا حق نہیں ہے. بات سمجھ میں آئے نہ آئے دونوں صورت میں چھوٹے کو بولنے کا حق نہیں ہے. بڑوں سے ہمیشہ سیکھا جاتا ہے, بڑوں کی گفتگو میں بڑی عبرت ہوتی ہے, بڑی دور اندیشی ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے. مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے ہی پوچھا گیا حضور سب سے بڑا ولی کون ہے؟ آپ ہوتے, ہم ہوتے تو کیا بتاتے؟ جو ہوا میں اڑ جائے, جو کرامت اپنی زیادہ لکھوا دے, جو بہت سارے اپنے فضائل اور بہت سارے مناقب اپنے گنا دے, بہت سارے شمائل کو شمار کروا دے, وہ سب سے بڑا عالم ہے, سب سے بڑا وہ بہت بڑا ولی ہے. آپ کی نظروں میں وہ ولی نہیں ہے. ارشاد فرماتے ہیں جو وقت پر 5 وقت کی نماز ادا کر لے وہ اس زمانے میں سب سے بڑا ولی. رب سے دور ہو کر کے کوئی ولی بن جائے یہ ہو نہیں سکتا. آج زمانے میں دیکھو, پہلے کبھی کبھی آدمی جھوٹ بولتا تھا, آج کبھی کبھی آدمی سچ بولتا ہے نا. صحیح ہے. پہلے کچھ غدار ہوتے تھے, اب کچھ ہی وفادار ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں بکنے والوں کی تعداد کم تھی, آج بکنے والوں کی ہی تعداد سب سے زیادہ ہے. پہلے مثال اچھے لوگوں کی دی جاتی تھی کہ تمہارا باپ نہیں بکا تو تم کیوں بکتے ہو. آج مثال دی جاتی کہ فلانا جب بک گیا تو ہم کو بکنے میں کیا رکھا ہے. دنیا دار لوگ بہت جلدی بک جاتے ہیں. دیکھیں کتنے بڑے بڑے پولیٹیشین, کتنی قیمت لگائی جاتی ہے, فوراً بکتے ہیں کہ نہیں بکتے ہیں. یہ دنیا دار ہیں. مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان دیندار تھے, دیندار تھے نہیں دیندار ہیں. ان کی زبان مبارکہ کل بھی ہمارے لیے درس عبرت تھی, آج بھی ہے, صبح قیامت تک رہے گی. نہ بکھا تو وہ مومن ہوا کرتا ہے, اور جو بک جائے وہ منافق ہوا کرتا ہے. مومن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا کرتا. مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی حیات مبارکہ اٹھا کر کے دیکھو کہ جو آپ کی زبان مبارکہ سے نکل گیا رب نے اسے پورا فرمایا, رب نے اسے پورا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیروں کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی, اور اس کی شان ایسی ہوگی کہ وہ دنیا میں کیسے رہتے ہوں گے, ان کے کپڑے بھی سلامت نہیں تھے, لوگ ان کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے, حقارت سے دیکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر وہ لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے, اور ان کی شان یہ ہے کہ اگر زبان مبارک سے نکل جائے تو رب تبارک و تعالی ان کے کلام کو کبھی جھوٹا نہیں بلکہ پورا فرما دیا کرتا ہے. کہتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند علی, یہ بریلی شریف کی بات ہے, مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان چشمدید گواہوں میں مفتی مطیع الرحمان صاحب چشمدید گواہوں میں فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ایک ایسا آدمی جو سائیکل کا پنچر بناتا تھا, وہ تھا. اس کے سامنے سے مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان رکشے پر ریلوے اسٹیشن پہ اترے اور وہاں سے اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے. یہ اس آدمی نے دیکھا کہ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان آ رہے ہیں تو وہی رکشے کے آگے کھڑا ہو گیا. کہا کہ حضور آج جانے دیں. کہا کیا کام کیا؟ کہا بیوی بہت زیادہ بیمار ہے, بیوی بہت زیادہ بیمار ہے, کوئی دعا کر دیں. کہا ارے جانے دو بعد میں کروا لیں. نہیں آپ کو ابھی کرنا ہی ہے,
आपको अभी करना ही है। रास्ता रोक करके खड़ा हो गया। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान उसके घर में तशरीफ ले गए। वो किसी अमीर का घर नहीं था, पंचर बनाने वाले का घर था। पंचर जो झोपड़ी में रहा करता है, बड़ी मुश्किल से उसके झोपड़ी में धूप आया करती है, रोशनी आया करती बड़ी मुश्किल से, और उसके झोपड़ी में खिड़कियां नहीं हुआ करती हैं, वो तो छत कहीं कहीं फटी होती है जहां से रोशनी आ जाया करती है। हर तरफ अंधेरा रहता है, हर तरफ एक अजीब सा माहौल रहता है। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं कि मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान उसके घर में तशरीफ ले गए और दम किया। दम करने के बाद पानी भी दिया, कहा इसको पिलाओ, और चलते चलते हजरत ने फरमा दिया, अरे जरा घर को ठीक ठाक करा लो। अल्लाहु अकबर। घर को जरा ठीक ठाक करा लो। अब सोचो, किसने कहा? अल्लाह के एक वली ने कहा। ये पहचानने वाला भी तो वैसे ही था, पांव पकड़ करके बैठ गया, कहा हुजूर आप फरमा देंगे तो वो भी सही हो जाएगा। अब पैर छोड़ो, कहा नहीं छोड़ूंगा। कहा पैर छोड़ो, कहा नहीं छोड़ूंगा। और कहा क्यों नहीं छोड़ोगे? तो जब तक आप बोलेंगे नहीं उस वक्त छोड़ूंगा नहीं। ये भी लेने पे बजिद। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान पांव बार बार छुड़वा रहे। ये चश्मदीद गवाहों की बात कर रहा हूँ, पढ़ी हुई इबारत की बात नहीं कर रहा, चश्मदीद गवाहों की बात कर रहा हूँ कि वो आदमी पांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तुम कह दो तो हो जाए। बरेलवी शरीफ की जबान ऐसी है ना, है ना। ये तुम जो है वो हकारत के लिए नहीं है, वहां की जबान ऐसी है। वो बस एक ही रट लगाया हुआ था, तुम कह दो तो हो जाए। अरे भाई पांव तो छोड़ मिल जाए, अरे तुम कह तो दो एक बार हो जाएगा, कह तो दो, कह तो दो, कह तो दो। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने पांव छुड़ाने के लिए कहा कि अच्छा ठीक है, अल्लाह तुम्हारा घर ऐसे ही बनवा दे। आप जानते हैं, आप तारीख इस बात की गवाह है। दूसरे दिन दोबारा पंचर बनाने के लिए गया था, सिख था एक आदमी, और उसने आकर के कहा बाबा मेरा ट्रक खरीदोगे? बाबा मेरा ट्रक खरीदोगे? कहा क्यों मजाक उड़ा रहे हो? कहा नहीं नहीं मैं नहीं चला पा रहा हूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो इस लायक नहीं हैं इसको चला पाए। मेरा ट्रक खरीदाया हुआ है, तुम महीने में इतना दे देना और उस ट्रक को ले लो, तुम चलवाओ। अब इसकी बात थोड़ी इसको समझ में जब बात आई, उसने ट्रक लिया और फरमाते हैं देखने वालों ने ये कहा कि चंद महीनों में जैसा मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने चाहा था वैसा घर बन गया। जैसा चाहा था वैसा बन गया। तो ये वो लोग हैं जिनकी जबान से अगर कोई अल्फाज निकल जाए तो मेरा रब उसे पूरा फरमा दिया करता है। मैं अगर मेरा रब इनकी जबानों से अगर कुछ अल्फाज निकल जाए तो मेरा रब उसे पूरा फरमा दिया करता है। मोहतरम, खुशी की बात ये नहीं है कि हम इनकी बारगाह में जाते हैं, खुशी की बात ये है कि ये अपनी बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाए। हम यकीनन बहुत खुशनसीब हैं कि आज मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी इस मजलिस में हमें कबूल फरमाया। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला आप ही का फैजान हम सब पर जारी व सारी फरमाए, आपका सदका अता फरमाए और आपके सदक़े में हम सबको दीन दुनिया दोनों की सआदतें, भलाइयाँ, खुशियाँ अता फरमाए।